السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا ہے، جس میں کوئی خطیب صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ ادھر سے عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشمکش میں تھے کہ آپ کو جگاؤں یا آرام کرنے دوں۔ آرام کرنے دیتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور اگر نماز کے لیے میں اٹھاتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دیا جائے، اور عصر کی نماز کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے آپ رونے لگے تو آپ کا ایک آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا، تو آپ اٹھ پڑے اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضائع ہو گئی یا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فکر کرنے کی بات نہیں ہے علی، تو قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے سورج کو حکم دیا اور وہ واپس آ گیا۔ تو پوچھا گیا ہے کہ آیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ واقعہ بعض کتابوں کے اندر ذکر ضرور کیا گیا ہے، درج ضرور ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، بلکہ یہ رافضیوں اور شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے، جس کا کوئی سار اور پاؤں نہیں ہے، اور یہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وقت کے بہت بڑے محدث، جو کہ حدیث کی صحت اور ضعف میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ید طولہ دیا ہے، بہت مہارت حاصل تھی، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اس واقعہ کو السلسلہ الضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد وہ اسی بات کو یعنی ترجیح دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایسے راوی ہیں جو ضعیف ترین ہیں، اس لیے یہ واقعہ ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری اہم ترین بات اس سلسلے میں یہ ذکر کی جا سکتی ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی، اور اس طرح جنگ بدر میں شریک ہونے والے یہ لوگ موجود تھے۔ لیکن اس جنگ کی وجہ سے اور خندق کھودنے کی وجہ سے عصر کی نماز ضائع ہوگی، پھر مغرب کی نماز کا بھی کافی سارا وقت نکل گیا، بعض جگہ شاید عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو رہا تھا، تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا نمازیں پڑھنے کا۔ تو اس موقع پر آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کر دیا، آپ نے فرمایا تھا مالا اللہ قبورہم شغلونا عن صلواتنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں ہماری نمازوں سے مشغول کر دیا ہے۔ بعض میں ہے شغلونا عن صلاتنا، یا اس طرح کے لفظ مختلف ملتے ہیں کہ ہمیں ہماری نماز سے مشغول کر دیا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام کی عصر کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہوئی ہے، اور اس کا جو اصل ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، اور آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا اسی موقع پر آپ نے ان کے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ لیکن اس موقع پر سورج جو ہے واپس نہیں آیا ہے، اور نہ ہی آپ سورج واپس لائے ہیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا، لیکن یہ جو معجزہ ذکر کیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس طرح جنگ خندق کے موقع پر بھی یعنی سورج واپس نہیں آیا، بلکہ آپ نے عصر کی نماز کا ٹائم نکل جانے کے بعد عصر کی نماز ادا کی ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ تو یہ بات بھی اسی چیز کی تائید کرتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ رافضی قسم کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔